السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آپ کے پاس بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا عنوان ہے کامیاب کون، بامقام جامع مسجد فاروق اعظم گجر کھڈا ملتان۔ آؤ چلے سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في جذر القلوب، الإيمان هو اليقين، الإيمان بين الخوف والرجاء. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن من أمنه الناس عن بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم والجار جائع في جنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أعصابكم ولكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. الدنيا مزرع الآخرة، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى كلمة حق عند سلطان جائر جهاد أكبر والساكت عن الحق شيطان أخرس. الصبر عند صدمة الأولى والصبر على ثلاثة أقسام: الصبر على البر والصبر عن الشر والصبر على البلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لعن الله النائحة والمستمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. وإذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي أعاذنا الله فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. خدا مدافرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. خدایا از تو حب مصطفیٰ را، محمد از تو میں خواہم خدا را. مناجات اگر باید بیاں کرد ببیت ہم کنات میں تواں کرد. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان والی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وہ جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہو، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو، جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو.
یا رب مجھ پہ کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پر کہ دل پہ اثر کرے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. درود شریف محبت سے پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ہمارے مہمان کی مفصل تقریر ہوئی. ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, زمین بھی ہے, دین بھی ہے, دولت و مال بھی ہے اور دین کی طرف پورا خیال بھی ہے. بہت اچھے الفاظوں میں انہوں نے اظہار خیال فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. میں نے کتاب مقدس, کتاب مطہر, آخری کتاب جو سید الکتب, افضل الکتب, آخر الکتب, تبیان لکل شین بھی جس کو کہا جاتا ہے, جس کا نام نور بھی ہے, ہدایت بھی ہے, موعظت بھی ہے, مبارک بھی ہے, ذکر بھی ہے. تورات کے بر موسیٰ, انجیل کے بر عیسیٰ, شد محض یک نقطہ سے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 315 کتابوں کی شان ایک طرف, قرآن کی شان ایک طرف. وہ کتاب جو پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے. جب تک مصطفیٰ کی نبوت رہے گی, قرآن کی ہدایت رہے گی. نعرہ تکبیر. میں نے اس سے ایک چھوٹی سی صورت, پیغمبر کے غلام ذوالعزہ والاحترام خادمان اسلام صحابہ کرام کی عادت تھی, جب آپس میں ملاقات ہوتی اور جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو یہی صورت تلاوت کر کے سناتے تھے, پھر روتے ہوئے جدا ہو جاتے تھے. اور صحابہ کی عادت تھی جب آپس میں ملاقات ہوتی تو ہماری طرح نہیں کہ بزنس کا کیا حال ہے, سیاست کا کیا حال ہے, کاروبار کا کیا حال ہے, گھر بار کا کیا حال ہے, ریل بازار کا کیا حال ہے, صدر کا کیا حال ہے, گورنر کا کیا حال ہے. صحابہ جب آپس میں ملاقات ہوتی تو یہ جملہ کہتے تھے, اجلس بنا نؤمن ساعۃ. میرے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, ذرا مصطفیٰ کی زندگی کا حال ایک دوسرے کو سنا کر ایمان کو تازہ کریں. حضرت امام شافعی محمد بن ادریس جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال سارے قرآن میں یہی چھوٹی سی صورت نازل فرماتے والعصر, اور آنے والی نسلیں اسی پر عمل کرتی, اسی صورت کی روشنی میں اپنی کو نجات کی صورت تلاش کرتی, تو نجات کے لیے یہی صورت بھی کافی ہے. والعصر, سارا قرآن نور ہے, ہدایت ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو, اس کے موتی اور لولو مکنون ختم نہیں ہوتے. آسان اتنی ہے کہ 7 سالہ بچہ سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ کتاب مشکل اتنی ہے کہ اب تک الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں سنا سکا. اللہ تعالی ہمیں خوش نصیب فرمائے, اس کتاب کے قریب فرمائے. کانپور کا عظیم الشان اجتماع تھا, کئی ہزار, 40-50 ہزار کے قریب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 4 صوبوں سے پہنچا. تو میں اس جلسے میں مصروف رہا. مجھے یہ مسرت ہوئی کہ دوسری بار بہت جلدی آپ نے پھر پروگرام بنایا. ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کے لیے جد جہد کی اور بڑوں نے سرپرستی کی. پھر ماشاءاللہ علاقہ صدر میں حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب داور شافی معاشر ساکے کوثر کائنات سے برتر محبوب رب اکبر ہمارے پیغمبر, ان کے پھر ارشادات, کلمات, طیبات, مبارکات, عالیات, آجرات سنانے کا پھر موقع مل رہا ہے. پھر بغیر اشتہار کے, بغیر اتنی ایڈورٹائزمنٹ اور پبلسٹی کے, یہ کشاں دواں کہاں وہاں یہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو منظور فرمائے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ صدر جاگ رہا ہے, باطل یہاں سے بھاگ رہا ہے. تو حاضرین کرام, میں نے چھوٹی سی صورت پڑھی ہے, اس میں اصول کامیابی. آج بزنس مین کو دیکھیں, تاجر کو دیکھیں, صنعت کار کو دیکھیں, کارخانہ دار کو دیکھیں, یہی کوشش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. آؤ میں رب رحمان کے فرمان اللہ کے قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب کون ہے, فیضیاب کون ہے, بامراد کون ہے, شاد کون ہے, جہنم سے آزاد کون ہے. کامیابی کے 4 اصول اللہ نے, خالق نے مخلوق کے لیے, انسان نے, رحمان نے انسان کے لیے, اللہ نے عباد اللہ کے لیے فرمائے ہیں. آؤ میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں, یہی کتاب ہے. جب یہ نہیں آئی تو میرے نبی کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے, جب یہ نازل ہوئی تو محمد الرسول اللہ کہتے تھے. یہی کتاب ہے جس کی تبلیغ سے آپ نے 1,24,000 کا جم غفیر ایک
ہدایت یافتہ لشکر تیار کیا. یہی کتاب ہے جو حضور امت کی گود میں دے گئے. دعا کرو خدا ہمیں اسی کتاب کو سینے سے لگانے کی توفیق بخشے. توجہ کیجیے, اللہ تعالیٰ 4 زمرے اور 4 ٹولے بتا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں, دین دنیا میں بامراد ہیں, اور ان کے لیے نجات ہے, اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. والعصر, قرآن کا انداز عجیب ہے. نبی فرماتا ہے نفسہ العرب, میں سارے عرب سے فصیح ہوں, میرا اللہ مجھ سے بھی فصیح ہے. تو قرآن معجزہ بھی ہے. قرآن نے جو کل کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, آج بھی چیلنج دے رہا. قرآن نے کل مکے میں کہا تھا فاتوا بآیۃ ان کنتم صادقین, ایک آیت ایسی بنا کے لاؤ. آج بھی قرآن وہی چیلنج دے رہا ہے. قیامت تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جس طرح پہلے مقرر فرما رہے تھے کہ لا ریب فی, کسی قسم کا شک نہیں, اور جس کو اس میں شک ہے اس کی پیمانی میں پک. بھیجنے والا رب العالمین ہے, لانے والا جبریل امین ہے, جس پہ نازل ہوئی رحمت للعالمین ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے, بھیجنے والا رب الانام ہے, لانے والا جبریل علیہ السلام ہے, جس پہ نازل ہوئی خیر الانام ہے. اس لیے قرآن ہر لحاظ سے فیض المرام. اللہ ہمیں اسی قرآن سے ہدایت یافتہ بنائے. والعصر, اب میں اصول بتاؤں گا, بڑے غور سے سمجھدار طبقہ, گویا کہ ہوشیار طبقہ, بیدار طبقہ, صنعتکار طبقہ, مالدار طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ, بڑے غور سے سنیں. فرمایا والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی. پورے زمانے کو چیک کرو, سروے کرو, زمانے کا تجربہ کرو, ذرا چل کر دیکھو. پورا زمانہ بتا رہا ہے, نقشہ دکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. کہو انسان. تاجر سمجھتا ہے میں نے ڈنڈی مار کر کما لیا, ڈاکو سمجھتا ہے میں نے فائر کر کے بہت کچھ لوٹ لیا, چور سمجھتا ہے کہ میں نے رات کو نقب لگا کر بڑا مال جمع کیا, راشی سمجھتا ہے کہ میں نے ہاذا من فضل ربی, جو کو جاوے لیا دبی. یہ خسارے میں ہے. زور سے کہو یہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سودی کاروبار سمجھتا ہے سود والا کہ میں نے بڑا سود کمایا, 1000 دے کر 100 روپیہ لے لیا. نبی فرماتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتا ہے خسارے میں ہے. ادنا گناہ یہ ہے سودی کاروبار والے کا کہ بیٹا اپنی ماں پر زنا کا حملہ کرتا ہے. جھوٹا کہتا ہے جھوٹی گواہی دے کر میں نے مقدمہ جیت لیا, مگر آواز آئی الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ لعنت. زانی سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کی عزت لوٹ لی, مگر من زنا دنیا بیاہلہا, نبی فرمایا زانی کو کہہ دو کسی کی بیٹی کو ہاتھ نہ ڈالے, کہیں اس کی بیٹی سے خدا قہر بدلہ نہ دلا, اس کی عزت برباد نہ ہو جائے. توجہ کرنا, آج کی تقریر بڑی ایک علمی اور محقق ہوگی کہ انسان خسارے میں ہے. کہو انسان. یہ بیچارہ قبروں کے سجدے کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ سے بڑا پیار کیا. آواز آئی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم مساجد. ان پہ خدا کی لعنت ہے جو ولیوں کے قبروں کو جا کر سجدہ کر رہا ہے. خسارے میں ہے. غور سے کو یہ میری بہن روزانہ جاتی ہے اور وہاں جا کر چوریاں کھاتی ہے, قبروں کو سجدہ کرتی ہے, قبرستان جاتی ہے. نبی فرمایا لعن اللہ زائرات القبور, ان عورتوں میں خدا کی لعنت ہے جو قبرستان زیارت کے لیے چلی جاتی. خسارہ ہے. غور سے کو کیا ہے؟ مشرک خسارے میں ہے. ایک آدمی دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے, آواز آ رہی ہے مدینے سے کل بدعت ضلالہ, جو دین میں نئی چیز پیدا کرے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں لے جائے. اللہ ہمیں کامل دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جو آدمی دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے وہ یہ کھل کر کہتا ہے کہ حضور ریٹائر ہو چکے ہیں, محمد نبی نہیں رہے, نبی میں بن رہا. وہ کھل کر کہتا ہے کہ نبی کا دین ناقص ہے, میرا دین کامل ہے, بنایا ہوا. دعا کرو ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول اللہ دے دیں قبول ہے, جو محمد کریم جس سے ہمیں منع کرے وہ فضول ہے. زور سے کہو. تو والعصر, کئی معنی ہیں عصر کے. عصر یاسر کسی چیز کو نچوڑنا, عصر نماز عصر. نبی فرماتے من فاتہ صلاۃ العصر, تاجروں سنو, جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی, دکان پہ بیٹھا رہا, اذان سنتا رہا,
نبی فرماتے فکانما وہ تیرا اہلہ اموالہ، سارا گھر اس کا جل جاتا، سارا گھر لوٹ جاتا، سارا مال اس کو لے جاتے، اس سے افسوس نہ کرو، افسوس اس سے کرو جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس سے خدا عرش پہ ناراض ہے، محمد فرش پہ ناراض ہے، وہ قرآن سے بھی جدا ہو گیا، محمد کے دامن سے جدا ہو گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں تمام نمازوں کا نمازی بنائے۔ والعصر، اور کریں قرآن آ رہا ہے، یہ وا قسمیہ ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہاں یہ بھی چلتے بدلتے سنبھلتے نکلتے، سمجھاتا بتاتا جاؤں پہنچاتا جاؤں، قسم صرف اللہ کی ہے، کہو قسم۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں کی قسم، مجھے مرشد کی قسم، مجھے پیر کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے مسجد کی قسم، مجھے نبی کی قسم، یہ قسم نہیں ہوتی، زور سے کو یہ قسم خدا کی قسم۔ مجھے الفاظ یاد ہے مشکات کی حدیث کے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو خدا کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے، گنبد خضرا کا مکین فرماتے وہ مشرک ہے، توحید سے نکل گئی۔ قسم اللہ کی جو ہم پر حاوی ہے، قادر ہے، آباد کرے برباد کرے، شاد کرے ناشاد کرے، انتقام لے فیض المرام کرے، قسم اسی کی چاہیے، زور سے کو قسم۔ یہ ہم کہتے ہیں پیر کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قسم نہیں ہوتی عزیزو، اللہ کی، یا کہے ذل جلال کی، رب کی عزت کی، خدا کی سچی کتاب، صرف قرآن نہیں۔ خیر یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، سارے قرآن کا میں نے مطالعہ کیا، حلف، یمین اور قسم کا لفظ آیا، پھر قسم تین قسم ہے، یمین غموس ہے، یمین منعقدہ ہے، یمین لغو ہے، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ والعصر، پھر کہو زمانہ گواہ ہے، سارے کو زمانہ، ذرا سروے کرو کتنے ہماری آواز میں ہے اور کتنے چکلے کنجری کے گانے میں ہیں، کتنے سنیما میں ہے، کتنے مسجد میں، ذرا سروے کرو، زمانے کو چیک کرو، کتنے کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو نالی میں پھینک دیا۔ والعصر، کتنے عقیدہ کتنوں کا صحیح ہے کتنوں کا غلط ہے، زمانے کو چیک کرو، زور سے کو دنیا کو دیکھو ذرا، کتنے حلال خور ہیں کتنے حرام خور ہیں، کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نبی فرماتے ہیں مومن تھوڑے ہیں مشرک زیادہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں 4 اصول کامیابی کے عطا فرمائے۔ توجہ کیجیے، اب وہ 4 اصول میں بتا رہا ہوں، بس اسی میں میری تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، وہی تقریر ہوگی جو اللہ کے قرآن سے نکلے گی، محمد کے فرمان سے نکلے گی، کہو انشاءاللہ۔ ہمارا وہی مذہب ہوگا، ہمارے مذہب کا مرکز اللہ کا گھر ہے، مصطفیٰ کا در ہے، پھر کیا در ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں مرکز سے بھی تعلق عطا فرمائے۔ میرے صدر کے علاقے والوں، ملتانیوں، والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، الف لام استغراق کا ہے عربی میں، ان حرف تاکید ہے، یقیناً پکی بات ہے کہ یہ انسان خسارے میں، زور سے کو یہ انسان جس کو نفع سمجھ رہا ہے وہ گھاٹا ہے، زور سے کو وہ یہ جو ترازو اٹھا کر یوں کرتا ہے، کہتے ہیں گاہک کو پتہ نہیں چلا، ہاں کیسے کر لیا، نبی فرماتے ہیں یہ خسارے میں ہے۔ آج ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کی عمل کی ترازو خدا قہر کے ہاتھ میں، کل تمہارے عمل تولے جائیں گے، کل پتہ چلے گا کہ ڈنڈی کیسے ماری، یہ سمجھتا ہے بچا کر۔ اور یہ کیا کر رہا ہے، اوپر شاندار چاول نیچے ٹوٹا، اوپر چینی نیچے کھاد، اوپر شاندار چائے نیچے ککر کے چھلکے، جی اوپر خالص گھی نیچے امی اور ڈالڈا۔ نبی فرماتے من غشنا فلیس منا، جس نے سوتے میں دھوکہ دیا محمد نے دھکا دے کر امت سے نکال دیا، میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا جائے یہودیوں میں نصرانیوں میں یہ دھوکے باز غدار، میرا کوئی تعلق نہیں۔ من احتکر، جو مال کو سٹا کر کے رکھتا ہے، گندم کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، اور یہ تاجر کہتا ہے ذرا نرخ بڑھے تو بیچوں گا، نبی فرماتے قوم کو ضرورت تھی اور وہ اپنے نفع دیکھ رہا ہے، فلیس منا، اس غدار کو، اس ظالم کو، اس بڑے حریف کو بھی میری امت سے نکال دو، یہ گھاٹے میں ہے، زور سے کو یہ دعا کرو اللہ ہمیں آخرت کے خسارے سے بچائیں۔ بعض لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں برباد، آخرت ہی برباد، نہ دنیا میں دین نہ آخرت میں کچھ ملا۔ تو والعصر، زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ روس، یہ امریکہ، یہ چائنا، یہ جرمن، یہ لندن، انگلینڈ، سب خسارے میں، زور سے کو سب، ان کے پاس مادی ترقی ہے، ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، نیپام بم، ہوائی جہاز، ٹینک، میزائل، خبر نہیں کتنی ان کے پاس، اور بڑے ماشاءاللہ سونے، مگر الا الذین آمنوا، جب تک ایمان نہیں، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، یہ خسارے میں، زور سے کو یہ
یہ مادی ترقی کچھ نہیں. کہو مادی ترقی کچھ نہیں. ان کے پاس بختر گاڑیاں ہوں, ٹینک ہوں, فوج ہو, ہتھیار ہوں, ہتھیاروں سے لیس ہوں, ایمونیشن ہو, بڑی سائنسی ترقی ہو, مگر خسارے میں. زور سے کہو مگر. توجہ کیجیے, اب قرآن کو سنو. خالق نے جو کچھ فرمایا بالکل. ومن اصدق من اللہ قیلا. ملتان کے در دیواروں میرے پیارو, خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں. کہو خدا سے زیادہ سچا. والعصر, صرف اسی آیت کو آج اسی ایک چھوٹی سی سورت کو سینے پہ لکھ کے لے جاؤ. انشاءاللہ بیڑا پار ہے. کہو انشاءاللہ. 4 اصول اب میں اللہ کے کلام کی روشنی میں بتاؤں گا, بس مختصر. والعصر, زمانہ گواہ ہے. جاؤ دنیا کو دیکھو, دنیا گھاٹے خسارے میں جا رہے. اب امریکہ والے, لندن والے, قدم قدم پہ سور کے دکان ہے, بکری کی طرح سور بکتا ہے, ہر چوتھی دکان شراب کی ہے. مگر اخباروں میں آیا کہ وہاں اتنی بے غیرتی ہے, سور کھاتے ہیں, قوم بھی بے غیر. فٹ پاتھوں پہ جاؤ, پارکوں میں جاؤ, کاروں میں جاؤ, وہاں اتنی شراب ہے جیسے شربت پی جاتی ہے. اور اخباروں میں آیا کہ بعض دفعہ شراب پی کر اتنے نشے میں دھت مست ہوتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا. صرف انگلینڈ میں ہر سال 50,000 سے زیادہ وقت الحرام بچے پیدا ہوتے ہیں, کنواری لڑکیاں مائیں بن جاتی. یہ خسارے میں ہے. زور سے کو یہ کیا فائدہ ایسی قوم کا جو بے غیرت ہو. تو انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, جب تک ایمان نہ لائے. زور سے کہو جب تک ایمان نہ لائے. اب دیکھیں کری بہ کری موتیوں کو لڑی, دنیا لکھی پڑی, میری بھی دل اڑی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, میں اس کو ملا دوں گا ان کریوں کو. قرآن, القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. کہو قرآن اپنی تفسیر. سنیے اب اللہ کے قرآن کو, مدنی کے فرمان کو, مصطفیٰ کے بیان کو سنیے. فرمایا والعصر, یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں خسارے سے بچائے. یہ زنا, یہ ظلم, یہ چوری, یہ دھوکہ, یہ جھوٹ, یہ حرام خوری, یہ شراب, یہ سب عیاشی, فحاشی, بدماشی, سب یہ خسارہ ہے. زور سے کوئی ہے. اور آپ نے نام بدل دیے. اب رشوت کا نام ہے میرا چائے پانی دو. رشوت چائے پانی ہے, بلکہ میرا حق دو. حق 10 روپے حق روزانہ ڈیلی وصول ہوتا. اور گانا بجانا اور ناچنے کا نام ثقافت. کیا ہے کہ ثقافتی پروگرام ہے. اور یہ سنما وغیرہ کہ یہ تعیش, یہ وقت پاس. وہ بھیا تاش کیوں کھیل رہا ہو, بس کر مولوی وقت پاس ہو رہا ہے. بڑا شاندار وقت ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت کی قدر عطا فرمائے. آمین کہو. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے, مارے جاؤ گے. عن عمرہ فیما افنا, خدا پوچھیں گے میں نے زندگی دی تھی کہاں برباد کی. عن شبابی, میں نے ڈیل ڈال ینگ مین, جوانی دی تھی, جوانی کو کہاں تو نے پرانا کیا. اب جو نوجوان دیکھو سنیما میں, جو دیکھو ماشاءاللہ اس بازار میں, جو دیکھو ٹی وی پر, جو دیکھو ماشاءاللہ اسٹیشنوں پر, جو دیکھو اپنے کھیلنے کودنے میں, جو نوجوان مضبوط دیکھو سب جیل میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ. میں گیا تھا پچھلے بار جھنگ جیل میں, تو دیکھا بڑے بڑے ڈیل ڈول والے, قداور, شناور, دلاور, جو بہادر تھے سب دمست کلندر, سب جیل کے اندر. کسی کوئی بہن کا قاتل تھا, بعض ماں کے قاتل تھے. خبر نہیں ایسے گھناؤنے جرم تھے, سن کے دل کانپ گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں تو والعصر, زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, یہ سارے انسان خسارے میں. انسان کی بھلائی اور کامیابی ہے تو وہ مصطفیٰ کی غلامی میں, وہ محمد کی جوتی میں. خدا کی قسم وہاں امریکہ اور روس کا میزائل نہیں پہنچ سکا جہاں محمد کے کالے بلال کی پرانی جوتی پہنچی. نعرہ تکبیر. ترقی یہ ہے. کہو ترقی. آج ایک نیا جملہ بولتا ہوں, جنت نبی کے باپ کی نہیں, بڑی سخت جملہ ہے. کہو جنت نبی کے بیٹے. بولو یار جلتے کیوں, میں بالکل صحیح کروں, میرا حافظ صحیح ہے. جنت نبی کی بیوی نہیں, بولو یار. نبی کے چچے, جنت محمد کے غلام کی. کہو جنت نبی کے. بولو. اگر باپ کو ملتی تو حضرت ابراہیم کا باپ جنت میں جاتا, بیٹے کو ملتی تو نوح کا چلا جاتا, بیوی کو ملتی تو نوح اور لوط کی بیوی چلی جاتی, چاچے کو ملتی تو ابو جہل چلا جاتا. جہاں ابو جہل نہیں پہنچا وہاں ابو جہل نہیں پہنچ سکے گا جہاں محمد کا غلام پہنچا. جنت نبی کے غلاموں کی ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ جو محمد کا غلام ہے. کہو جو محمد کا چاچا غلام ہے. اگر حمزہ ہے تو سید الشہداء ہے. اگر چچا ہو کر نبی کا منکر محمد کا دشمن ہے ابو جہل ہے. سوچے کو کون ہے؟ تبت یدا ابی لہب تب, برباد. آج لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بس نبی کا رشتہ دار جو ہے, حضور نے اس بت کو توڑ دیا. کہو حضور نے اس بت کو.
پڑھا لکھا طبقہ، میرے سمجھدار طبقہ سنو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، نبی فرماتے اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. کہو تمہاری کہ بھورے ہو، ناک بڑا ہے، آنکھ اتنی ہے. شکل پہ جنت ملتی تو ابو لہب بڑا حسین تھا، اور بلال نبی کا متوالا، بلال کالا نبی کا متوالا، فضل حق تعالی شان بالا، بن گیا اللہ والا. جنت بخشش، جنت کی بخشش اور نجات و جنت دوستو شکل پہ نہیں عمل پہ. زور سے کس چیز پہ ہے؟ شکل والوں شکلوں پہ ناز نہ کرنا. صبح کوٹ کے جی صابن تے پاؤڈر تے خبر نہیں. اب تو نبی فرماتے ان مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کا نقشہ بناتے. سمجھ گئے ہو؟ وہی پاؤڈر لپسٹک وہی نقشہ. ان عورتوں پہ لعنت ہے جو مردوں کا نقشہ بناتی. وہی نون والقلم یسطرون الذی بدل الکوٹ والحید والپتلون، وہی نقشہ وہی مضمون وہی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بال وہی حال. ان مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں کی شکل بنائے. بھائی جاگ رہے ہو؟ پیغمبر کی بات سناؤں یا چھپاؤں؟ آپ کا لحاظ کروں یا ان کا لحاظ کروں؟ رسول اللہ کا لحاظ کروں گا. کہو انشاءاللہ. تو سنیے ان اللہ لا ينظر، حدیث خود صحیح اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں. فرمائے شکلوں والوں شکل پہ ناز نہ کرو. اگر ایک عورت کا ناک موٹا، قد چھوٹا، رنگ کالا اور بالکل شکل کی پھٹی، لب موٹے، مگر رات کو تہجد پڑتی ہے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، ہر وقت با وضو رہتی ہے، قبلہ رو رہتی ہے، اور ہر وقت با حیا ہے، با وفا ہے، قدم قدم میں بطول کی ادا ہے. ایک عورت بڑی خوبصورت ہے، بڑی چمکتی دمکتی، رنگ رنگ ٹھیک، 10 بجے کہیں، 11 بجے کہیں، ہر موٹر میں، ہر کار میں، ہر بنگلے میں، اس بازار میں، یہ بھوری کنجری بن کے اٹھے گی، یہ کالی کلوٹی فاطمہ اور عائشہ کے دوپٹے کی وارث بن کے جائے گی. شکل کوئی شے نہیں. زور سے کوئی شکل. آج ہم کسی کو اچھی شکل میں دیکھیں تو او صاحب بہادر. بہادر ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر بلی فخری. نبی فرماتے ہیں یدخلون الفقراء قبل الاغنیاء 70 وفی روایت 700 خریفہ. 700 سال پہلے غریبوں کو امیروں سے پہلے جنت میں داخلہ ملے، بشرطے کہ فقیر بھی ہو، روشن ضمیر بھی ہو، محمد کے دین کا اسیر بھی ہو. دنیا نہ ہو تو دین ہو. کہو دنیا نہ ہو. او میرے صدر کے علاقے والوں، صرف دنیا قارون کا ورثہ ہے، دین تمہارے مصطفیٰ کا ورثہ. اللہ ہمیں دین کا وارث بنائے. آمین کہو. دنیا جیفت طالب خلاف. دنیا کے پیچھے نہ لگو، طالب الدنیا نہ بنو، طالب المولا بنو، طالب العقبہ بنو، طالب الاخرى بنو، طالب مصطفیٰ. آمین کہو بھائی. یہ حدیث یاد آ گئی، سن لیں. شکلوں پہ ناز نہ کرو. شکل پہ نجات ہوتی تو ابو لہب بخشا جاتا، دولت پہ نجات ہوتی تو قارون جنت میں جاتا. وخسفنا ما به وبداره الارض، بنا اس سامان کے جہنم میں چلا گیا. حسب نسب پہ ناز کرنے والوں، قریشیوں، سیدوں، ابو جہل قریشی تھا اور نبی کریم کا چچا تھا، مگر وہ قریشی جہنم میں چلا گیا، شیتی اور حبشی جنت میں چلا گیا. حسب نسب پہ ناز نہ کرو. سارے کو حسب نسب پہ. یہ عطا اللہ شاہ تقریر کر رہے ہیں، یہ احمد علی لاہوری بیٹھے. عطا اللہ رو کر کہتے ہیں واہ بس سکھ دا پترا، سیدانہ ورثہ تو لے گیا تو تیرا ورثہ سید لے گئے. سید کتے لڑا رہے ہیں اور سکھ کا بیٹا قرآن پڑھا رہے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ سکھ کا پوتا اگر میں 10 سال اس کی جوتی عطا اللہ اٹھائے، اس کے علم کو عطا اللہ شاہ نہیں پہنچ سکتے. میرے شریعت یہ سو رہے ہیں قریب. اتنا احترام. یہ احمد علی کا دادا سکھ تھا اور عطا اللہ شاہ حسبی نسبی سید تھا. اتنا احترام کر رہے. اور ہوا بھی جب احمد علی کا جنازہ اٹھا تو قبر میں دفن کیا گیا تو 4 مہینے تک قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ گئی. کام کیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کہتے ہیں فلاں فلاں قوم کا ہے. حسب نسب کوئی شے نہیں. حضور انور نے بی بی بطول کو سامنے دیکھ کر فرمایا، جاگ رہے ہو؟ یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ انقذی انفسک من النار، اے لخت جگر نور نظر بنت پیمبر ذی قدر. سن لے اپنے ابے سے اصول. بیٹی ناز نہ کرنا، نبی ذاتی ہوں، خدا بے نیاز ہے. عمل کرنا، کہیں نہ خود شرمندہ ہونا نہ ابے کو شرمندہ کرنا. نعرہ تکبیر. بیٹی اگر مجھ سے مال مانگے تو مال کپڑے وغیرہ میں دے سکتا ہوں، مگر بیٹی اعمال کر کے خود بھی سرخرو ہونا، ابے کو بھی سرخرو کرنا. سارے کہو سبحان اللہ. بندہ عشق شدی ترک نسب کو جامی کہ دریرا فلاں ابن فلاں چیزیں نے، فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا. خبر میں نہیں پوچھا جائے گا تم کس کے چیئرمین کے بیٹے ہو، گورنر کے بیٹے ہو، وزیر اعظم کے. میں رب کو ما دین کو ومن نبی کو.
تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. دعا کرو خدا ان سوالوں کے جواب کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث لمبی تھی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى اعصابكم ولكن اللہ ينظر الى اعمالكم وقلوبكم. اللہ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. من يعمل سوءا يجزى به. برا عمل ہوگا تو نتیجہ بھی برا. کہو نتیجہ بھی. آج چور ہے تو جوتے کھا رہا، ڈاکو ہے تو گولی کھا رہا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى، جو نیک عمل کرے گا فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کی زندگی بھی پاک ہوگی. سارے کہو سبحان اللہ. تو بھائیوں میں آگے اعمال پر تقریر کروں گا. 4 موتی آپ کو دے کر دعا کروں گا. الا الذين آمنوا، توجہ کڑی بکڑی سنیے. طبقة بعد طبقة، درجة بعد درجة، موضوعا بعد موضوع، كلمة بعد كلمة، حرفا بعد حرفا. الا الذين آمنوا، جو ایمان لے آیا وہ خسارے سے نکل گئے. کہو خسارے سے. خدا پر ایمان لاؤ. کہو خدا پر کیسے لاؤ؟ قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے. کہو خدا. اب تو کئی خدا ہیں. کہیں نخل مرکز کی چھاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے. اب تو خدا مشکل نہیں، مشکل کشا نہیں، یا علی مشکل کشا. اب تو قدم قدم پہ ہم غلط پھر رہے. اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پریشانی میں جواب کون دیتا ہے؟ سب کی مشکل حل کون کرتا؟ جواب دو. الہ اللہ، تو میرے سوا کوئی شریک ہے؟ کہو کوئی نہیں. ساری دنیا کا مشکل کشا ایک ہے یا اور بھی ہے؟ خدا پر ایمان لاؤ. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہو اللہ. اللہ الصمد. ہم ایمان لاؤ کہ اللہ بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے. دین پوری کی آنکھیں نہ ہوں تو اندھا ہے، کان نہ ہوں تو بہرا ہوں، دماغ نہ ہو تو پاگل ہوں، طاقت نہ ہو تو ذلیل ہوں، صحت نہ ہو تو بیمار ہوں، اولاد نہ ہو تو لاولد ہوں، ماں باپ نہ ہو تو یتیم ہوں، بیوی نہ ہو تو راند ہوں، دوستوں کپڑے نہ ہوں تو ننگا ہوں، کھانا نہ ہو تو بھوکا ہوں، پانی نہ ہو تو پیاسا ہوں. دوستوں ایک ایک قدم پر سانس نہ ہو تو مردہ ہوں، مکان نہ ہو تو بے گھر ہوں. میں ہر وقت محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد. اللہ وہ بن سکتا. ایمان لاؤ. سوچے کو کیا لاؤ؟ خدا پر ایمان لاؤ. صدر والوں قدر کرو. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم. کہہ دو سبحان اللہ. ایمان لاؤ کہ وہ خالق ہے. کہاں زور سے کہ وہ. تمہارا یہ ایمان نہیں. بیٹا پیدا ہو تو پیریں دکھتا، بچی پیدا ہو اللہ کی مرضی. کشتی نکل جائے تو باول حق، ڈوب جائے خدا ڈوبنے پہ بیٹھا. خدا تمہیں ایمان صحیح عطا کرے. ایک ہی دریا نیل ہے. فرعون کو کون غرق کر رہا؟ موسیٰ کو کون پار پہنچا رہا؟ ایک ہی آگ جل رہی ہے. نمرود کے لیے نار کو نار کس نے بنایا؟ خلیل کے لیے گلزار کس نے بنایا؟ آگ میں طاقت ہے یا اس میں طاقت ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان لاؤ. ہوا یحیی و یمیت. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ تم کہتے اگر ہم نے فلاں دودھ تقسیم نہ کیا تو اللہ والا آ کر ہماری بھینس کی گردن مروڑ دے. یہ اچھا اللہ والا ہے کہ ہمارے بھینسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر تو کیس درج ہو جائے. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں بیٹا ذبح ہو جائے، اسماعیل کہتے ہیں دیر نہ ہو، ہاجرہ کہتی ہے ایک ہے، 70 ہوں تو اس کے نام پہ قربان کر دوں. چھری نہیں چلتی. کہو چھری. خلیل نے کہا چلتی کیوں نہیں؟ کیا ہے؟ اس نے کہا امرانی خلیلی نہانی جلیلی. مٹھی تیرے قبضے میں ہے، دھار اس کے قبضے میں. تو اسماعیل کے ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کا منشا نہ. تو زندگی خدا نے چاہا کہ اسماعیل کو زندہ رکھوں گا، ابراہیم مار سکا. نوح نے کہا بیٹا بچ جائے، بچ گیا یا غرق ہو گیا؟ یار زور سے بولو. نبی کا ارادہ ہے بچ جائے، خدا کا ارادہ ہے مر جائے. ارادہ کس کا پورا ہو؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹ تو میں نہیں کہہ رہا. ابراہیم کا ارادہ ہے بیٹا ذبح ہو جائے، اسماعیل کا ارادہ دیر نہ ہو، خدا کا ارادہ ہے کہ ایک بال بھی کٹنے نہ پائے. معلوم ہوتا ہے جو نبی ایک ولیہ کی کوشش ایک طرف، خدا کا ارادہ ایک طرف. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. تو زندگی موت کا مالک کون ہے؟ فرعون کہتا ہے موسیٰ زندہ نہ رہے. خدا فرمایا کتا تجھے غرق کروں گا، موسیٰ کو پار پہنچاؤں گا. ابو جہل کہتا ہے آج محمد کو نہیں چھوڑوں گا. فرمایا ابو جہل تجھے نبی کے سامنے کتے کی موت مرواؤں گا، ہجرت کی رات محمد کو قدم قدم پہ بچاؤں گا. وہ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ تم تو کہتے ہو قبرستان کی اگر ہم نے کوئی لکڑی توڑی تو مردہ اٹھ کے زندو کو مار دے. یہ دماغ خراب ہے آپ کا. یہ مردے زندو کو مارتے نہیں. نہیں ہوا یحیی و یمیت. ایمان لاؤ. زور سے کہو کیا ایمان لاؤ؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ تم تو کہتے ہو فلاں نے بوٹی لائی، خدا کو چھٹی. یہ ماں کے پیٹ میں رزق کون دے رہا ہے؟
یہ مچھلی کو دریا میں کون دے رہا ہے؟ یہ سانپ کو سوراخ میں کون دے رہا ہے؟ مجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ پتھر میں کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ جو کیڑوں کو نہیں بھلاتا تمہیں بھلا لے دیتا ہے۔ اماں کے پیٹ میں تھا، تمہیں خون رزق دیا، باہر نکلے تو چشمے لگا دیے، تمہارے دانت نکلے تو 4 دروازے کھول دیے۔ یہ مچھلیاں، یہ سارے فروٹ، یہ اجناس سب تیرے لیے۔ فرمایا اگر میرا کھا کر میرے در پہ جھکے تو 8 دروازے جنت کو کھولوں گا، اگر میرا کھا کر مجھے نہ مانا تو پھر میں 7 دروازے جہنم کے کھولوں گا۔ کوئی جاگ رہے ہو؟ هو الذی خلقکم، خالق کون ہے؟ تم سو رہے ہو، ایک ایک گندم کے دانے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ کہو رازق بھی؟ یہ کس نے مرغی کو سکھایا؟ کٹ 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 کٹ، بچہ دوڑ کے آ گیا۔ یہ بچے کو دوڑنا اور ماں کو تلاش کرنا کس نے سکھایا؟ فرمایا خالق بھی میں ہوں، رازق بھی۔ یہ چڑیا کے بچے کو کس نے کہا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو اپنے گھونسلے میں منہ نکال کے چوں چوں کرنا؟ کس نے سکھایا اس کی ماں کو کہ جنگل سے رزق تلاش کر کے اس کے منہ میں دینا؟ یہی خالق ہے، رازق بھی یہی ہے۔ کہو رازق بھی؟ سی مرغ درکاف قسمت خورد، سی مرغ ایک پرندہ ہے، 40 ہاتھی اس کی خوراک ہے۔ اور میں نے معلوم کیا کہ دریا میں ایسی مچھلیاں کئی کئی ٹن، کھانے پہ بیٹھ جائیں تو پورا ملتان کھا جائے۔ خدا قسم 300 فٹ کے سانپ تلاش ہوئے ہیں کہ اندر پڑے ہیں۔ ان 300 فٹ کے سانپوں کو رزق کون دے رہا؟ بولو بھائی، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی۔ تم تو کہتے ہو نہیں، تم جو غلط باتیں خدا کے حصے لگاتے ہو، تو ایمان لاؤ خدا پر۔ علام الغیوب کون ہے؟ ستار العیوب کون ہے؟ غفار الذنوب کون ہے؟ مقلب القلوب کون ہے؟ خالق، رازق، مالک، پالک، فائق، عبادت کے لائق کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ کون ہے؟ کوئی خدا کے سوا کوئی اللہ ہے؟ قرآن خود پوچھتا ہے، حل من خالق غیر اللہ، میرے سوا کوئی خالق ہے؟ جواب دو بھائی۔ قرآن کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو سب کچھ میں نے پیدا کیا، ارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ میرے سوا کسی نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو۔ تو خالق کون ہے؟ جب تم کہتے ہو پیریں دتا تو خالق کون ہوگی؟ ہاں، قلندر باش خدا کو چھٹی، خدا ریٹائر نہیں ہوتا، خالق وہی ہے۔ کہو خالق هو الذی یصورکم فی الارحام، اس 3 اندھیرے کے اندر کس نے نقشہ بنایا؟ اللہ فرماتے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، جب کتیا ہو، بلی ہو، بھینس ہو، گائے ہو، جب حاملہ ہوتی ہے، اس جب اندر بچہ ٹھہر جاتا ہے، اس حمل کو کون جانتا؟ ایک اور میں تھپڑ مارتا ہوں تمہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، جب مرد عورت اکٹھے ہو کر تم اندر پانی بہاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کے پلید قطرے سے تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ فرمایا نقش هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم کے اندر ایک نطفے پر 360 جوڑ کون بناتا؟ جب باہر نکلا تو پیریں دتا، داتا پاس خدا کو چھٹی، دماغ خراب، ذرا دو جواب۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ ایک اور تھپڑ آپ کو مارے، فرمایا ضرب لنا مثلا، یہ بندہ میرے لیے مثالیں بناتا، خدا کہاں ہے، کس طرف ہے، نظر نہیں آتا۔ نسی خلق، اپنی خلقت کو بھلا چکا ہے۔ انسانوں خدا وہ ہے جس نے منی کے پلیت قطرے پر تمہارا نقشہ بنایا۔ خدا کوئی، تم پلیت ہے میں پاک، کہو تو پلیت ہے اور خدا؟ منی بھی پلیت، پیشاب بھی پلیت، پاخانہ بھی پلیت، پیپ بھی پلیت، ہوا بھی پلیت، خون بھی پلیت، جو کچھ تک سے اندر نکلے پلیت ہی پلیت، میں پاک ہی پاک۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ هو الذی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آمنت باللہ، یہ نہیں کہ سب کہہ دو اللہ ہے۔ ہر جگہ کون ہے؟ ہر جگہ کون دیکھتا ہے؟ قیامت تک کون ہے؟ حی قیوم کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ ہم سب کو فنا کر دے قادر ہے، ابھی رات ساری شروع کر دے دن نہ نکالے، کہو قادر ہے، زور سے کہو قادر ہے ہر شے پہ۔ تجھے بھوکا مار دے، تجھے پیاسا مار دے، اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی دے دے اور حسین پاک کو ایک قطرہ نہ پلائے، کہو قادر ہے ہر چیز پہ۔ ان اللہ علی کل شیء، تو سدا دو میرا عبد القادر قادر ہے، میں ہور قدر دی لوڑ نہیں، سب کے بندے کا پوترا۔ آج میں ایک جملہ بولتا ہوں کام کا، جو عبد القادر ہے وہ قادر نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، جو عبد القادر ہے وہ، اور جو قادر ہے وہ عبد القادر نہیں، جو قادر ہوگا وہ عبد القادر نہیں، جو عبد القادر ہے وہ قادر نہیں۔ یہ اس کا عبد تو ہے، قادر نہیں۔ قادر کون ہے؟ تم نے تو کہا، ہمارے ایک بھائی دوسرا اٹھا، اس نے حضرت علی کی تعریف کی، اس نے کہا رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی مشکل کشائی، نہ کرتا کر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، کمک یونس کی دریا کے اندر، ہوئے آب حیواں کا کیا چاہ،
علی نے خضر کو دکھلائی تھی راہ، علی کا معجزہ ہے کہ نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر۔ حضرت علی قادر ہے یا اللہ قادر؟ ان اللہ علی کل شیء، آباد برباد کرنے پہ کون قادر ہے؟ بیٹا بیٹی دینے پہ کون قادر ہے؟ خوشی غمی دینے پہ کون قادر ہے؟ فتح نصرت دینے پہ کون قادر ہے؟ بیٹا بیٹی دینے پہ کون قادر ہے؟ خدا ہے یا ریٹائر ہو گئی؟ ہمارے صدر کو بھی خطرہ ہے کہ صدارت چلی جائے، گورنر کو خطرہ ہے گورنری چلی جائے، خدا کو خطرہ ہے کہ اس کی مشکل کشائی چلی جائے؟ کبھی ہے جواب دو؟ یہی عقیدہ رکھو۔ تو دوستو الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ مجھے وقت نے ابھی ایمان پر تقریر کروں، سرات چاہیے، رسول پر ایمان لاؤ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آخری نبی ایمان لاؤ کہ آخری نبی کون ہے؟ امام الانبیاء کون ہے؟ شفیع المجرمین کون ہے؟ بولو بھائی، توجہ کرو، شفیع المجرمین کون ہے؟ سید الاولین والآخرین کون ہے؟ عبدہ و رسولہ کون ہے؟ ایمان صحیح لاؤ۔ محمد اللہ کا بندہ بھی ہے، کہو اللہ کا میرا سردار ہے، میرا محبوب ہے، میرا مطاع ہے، میرا شفیق ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، خدا کا عبد ہے، کہو خدا کا۔ اشہد ان محمدا عبدہ، علامہ اقبال جس کا آج ہم یوم منا رہے وہ فرماتے عبد دیگر، عبدہ دیگر، عبد اور چیز ہے، عبدہ خدا کا بندہ، کہو کس کا؟ تو نبی کے متعلق بھی ہمیں عقیدہ صحیح رکھو۔ کیا نبی اور خدا ایک بن سکتے ہیں؟ بولو بھائی۔ تمہارا بھائی جو کہتا ہے جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، درود و سلامت بے انتہا کہ ظاہر بشر بود باطن خدا، شریعت کا ڈر ہے مگر نہ صاف کہہ دوں حبیب خدا خود خدا بن کے آیا، یہ صحیح ہے؟ خدا خالق ہے، نبی خالق ہے؟ زور سے بولو، آج ایمان سے بتاؤ۔ خدا رازق ہے، مدنی رازق ہے؟ خدا قہار ہے، محمد قہار ہے؟ خدا رب العالمین ہے، نبی رب العالمین ہے؟ خدا معبود ہے، نبی معبود ہے؟ بولو بھائی، فرق ہے یا نہیں؟ وہ احد ہے، یہ احمد ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہے؟ ایمان صحیح رکھو، زور سے کوئی ایمان۔ نبی 1,24,000 آئے، خدا کتنے آئے؟ بولو یار۔ رسول 315 ہیں، خدا کتنے؟ مخلوق بہت ہے، خالق کتنے؟ مرزوق بہت ہے، رازق کتنے؟ انسان بہت ہے، رحمان کتنے؟ منگتے بہت ہیں، داتا کتنے؟ تمہارے داتا تو اور بھی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ حضرت داتا کا داتا کون ہے؟ اس داتے کو ولایت کس نے دی؟ اس داتے کو قبر کے عذاب سے کس نے بچایا؟ اس داتے کو قبر پل صراط سے کون گزارے گا؟ اس داتے کو ترقی کس نے دی؟ اس داتے کو کرامت کس نے دی؟ معلوم ہوتا ہے داتے کا داتا بھی کوئی اور ہے۔ اس داتے کو اولاد کس نے دی؟ یار بولو۔ نبی کو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محمد تیرا داتا میں ہوں۔ نبی فرماتے انما انا قاسم، بھائی جاگ رہے ہو؟ واللہ یؤتی، میرا داتا کون ہے؟ بھائی سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ عقیدہ صحیح رکھو، اب ناراض تو ہوں گے تو بھائی ایمان صحیح لاؤ، زور سے کوئی ایمان۔ میں 4 موتی جلدی جلدی دیتا ہوں، آپ تھکے بیٹھے یا پکے بیٹھے؟ جاگ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تمہاری قسمت کو بھی جاگتا ہوا رکھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا، جو بات یہاں سٹیج پر ہوگی وہی تختہ دار پر ہو۔ تو بھائی ایمان لاؤ، زور سے کو کیا لاؤ؟ آج عبدالشکور بڑا بہترین موتی دیتا ہے۔ ہمارا اور کافروں کا فرق یہ ہے کہ کافر دیکھی چیز کو مانتا ہے، کہو کافر گنگا کو، جمنا کو، گوتم بدھ کو، کسی پتھر کو، مورتی کو، آگ کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھا تو کہا یہی خدا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ گائے کو۔ اور ہم یؤمنون بالغیب، سارے پڑھو، ہم مسلمان کون ہیں؟ یؤمنون، ہم بن دیکھے مانتے ہیں۔ تم نے خدا کو دیکھا؟ جنت کو، جہنم کو، پل صراط کو، میزان کو، جبریل کو، لوح محفوظ کو، قبر کے عذاب کو، مقام محمود کو، اور قیامت کے اس سارے حساب کتاب کو ہم دیکھا نہیں، پر ہمیں اتنا اپنی ماں پر اعتبار نہیں جتنا محمد پر اعتبار۔ نعرہ تکبیر! یؤمنون بالغیب، سارے کو یؤمنون۔ کافر دیکھی چیز مانتا ہے، کہو کافر گائے کو دیکھا، خبر نہیں اب کیا کیا کہوں کہ تم کیا کیا دیکھ کے مرتے ہو۔ ہم بن دیکھے مانتے، سوچے کو ہم بھائی جاگ رہے ہو یا نہیں؟ تو ایمان لاؤ، خدا کی قسم ہمارا باپ غلط کہہ سکتا ہے، پوری دنیا جھوٹ کہہ سکتی ہے، محمد سب سے زیادہ سچا ہے، ہمیں نبی پر اعتبار ہے۔ تو بھائی الا الذین آمنوا، خدا پر اعتبار لاؤ، خدا پر ایمان لاؤ، کہو خدا پر۔ خدا غفار ہے، خدا قہار ہے، خدا جبار ہے، خدا ستار ہے، جو معبود ہے، مسجود ہے، مسجود ہے، مطلوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، مقصود ہے، موجود ہے۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ جو خالق ہے وہی رازق ہے، کہو جو خالق ہے، جو رازق ہے وہی مالک ہے، جو مالک ہے وہی فائق ہے، جو فائق ہے عبادت کے لائق ہے، اب بھی نہ سمجھے تو نالائق ہے۔
اور میں کیا کروں؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان لاؤ تو کس چیز پہ؟ اللہ پر. رب خدا رب العالمین ہے، احسن الخالقین ہے، خیر الرازقین ہے، مالک یوم الدین ہے، اسرع الحاسبین ہے. تمہیں بھی یقین ہے خدا کے سوا کوئی رب العالمین ہے؟ میرا نبی رب العالمین ہے. بس بات کھل گئی. کہو بات. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے لائق کون؟ مدد کرنے والا کون؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو عمل نہیں کرتے. نماز میں روز کہتے ہو قبلہ رو فا وضو ہو بہو رو برو کو بکو سو بسو. ایاک نعبد و تیری عبادت کرتے ہیں. کہو تیری. جب مسجد سے نکلے تو کوئی عبد القبور ہے، کوئی عبد الدل. میں آتا تھا تو جل ادھر. یہ کیا تماشا؟ عبادت. رکوع عبادت ہے. رکوع کس کا ہے؟ برکاؤ رسول. سجدہ عبادت ہے. سجدہ کس کا ہے؟ کسی قبر کو سجدہ ہے. طواف کس کا ہے؟ طواف عبادت ہے. طواف کس کا ہے؟ بیت اللہ کا. حجر اسود چومنا یہ ایک کعبے کی عبادت ہے. یا کسی اور پتھر کو چوم سکتے ہو؟ اس پتھر کو چومو جہاں محمد کے لب لگے. ہمارا جھگڑا یہ ہے. کسی مزار کے پتھر کو نہیں چومنا. دیکھ سکتے ہو. میں نے پوچھا قرآن اور نبی سے. میں نے کہا میں کعبے کا کیا کروں؟ فرمایا فلیعبدوا رب ھذا البیت. میں نے کہا میں قبرستان جا کر شاہ رخ العالم پہ کیا کروں؟ اللہ کی قسم حضور کا ارشاد ہے. فرمایا زوروا القبور فانه تذکر موتاکم. اللہ والے کی قبر کی زیارت کرو تمہیں موت یاد آ جائے. کعبے والے کی عبادت کرو. کہو کعبے والے کی. روزے کی زیارت کرو. کہو روزے کی عبادت. نہ اگر میں شاہ رخ العالم کا طواف کروں جائز ہے؟ مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھوں. انتم عاکفون فی المساجد. یہ رمضان میں اعتکاف کہاں بیٹھو؟ میں جا کر حضرت شاہ رخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 9 راتیں بیٹھ جاؤں جائز ہے؟ اعتکاف مسجد کا حق ہے یا مزار کا حق ہے؟ سجدہ اللہ کے گھر خدا کا حق ہے یا مزار والوں کا؟ بھائی جواب دو. طواف کعبے کا حق ہے یا مزار کا؟ اور یہی بات کہتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو روز آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد. سارے پڑھو. میرا خیال ہے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ناراض نہ ہونا. ایاک مانا تیری تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. کہو تجھ سے ہی اور مانگتے. اور یہ جو کہتا ہے یا علی مدد، یہ ایاک نستعین کے صحیح ہے، موافق ہے. ادھر کہتا ہے ایاک نستعین، ادھر کہتا ہے باب الحق بیڑا دھک. نہیں میں ناراض نہ ہوں. باب الحق نے نہیں بتایا، یہ ہمارا آپ کا کرتوت ہے. ادھر کہتے ہو ایاک نستعین، مدد کون کرے گا؟ ادھر کہتا ہے معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی. یہ کشتی معین الدین پار لگاتا ہے یا حضرت نوح نے کیا کہا تھا کشتی میں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مولا میری کشتی تیرے حوالے، اس کو چلانا بھی تیرا کام، کنارے لگانا بھی تیرا کام. آج عبد الشکور آپ کا عقیدہ صحیح کر دے. چاہے تو نوح کی کشتی کو چکر پار لگا دے، چاہے یونس کی کشتی کو چکر لگا کے مچھلی کے پیٹ میں ڈال. ایک نبی کی کشتی میں بے قرار کر کے اس کو پانی میں ڈال کے اس میں مچھلی میں ڈال دے، اور ایک کی کشتی کو میدان میں پانی بھیج کر روانہ کر دے. نوح کی کشتی کو پار لگائے تو اسی کا کام، یونس کی کشتی کو چکر دے کر مچھلی میں ڈالے تو اسی کا کام. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ مجھے صحیح بناؤ، میں غلط ہو چکا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. مولانا اللہ کو کشتی چلانا، غرق کرنا اور پار لگانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیح عطا کرے. ایمان لاؤ. میں آگے چلتا ہوں، ذرا وقت کافی گزر گیا. آپ تھکے ہیں یا پکے ہیں؟ یعنی جتنی تقریر کو اثر نہیں، پتھر ہے. ہم پکے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. پکا تو وہی ہوتا ہے. پتھر پکا ہے ادھر کیل نہیں جاتی، لوہا پکا ہے کچھ نہیں ہوتا. دعا کرو خدا آپ کچے، خیر کچے نہ بننا، اللہ ہمیں ایمان میں پکا بنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم. رب ایک ہے پھر ڈٹ جاؤ، پہاڑ ہل جائے ایمان میں خلل نہ آئے. یا اللہ میرے ملتان کو صدیق جیسا ایمان عطا کر. میرا اللہ میرے اس ملتان میرے بھائیوں کو بلال جیسا ایمان دے. مولانا ہمیں تو بس فروٹوں کی ٹوکری، بھوری چھوکری، مل جائے نوکری. جدھر فروٹ ادھر ہم. مگر آؤ بلال کو دیکھو، سینے پہ پتھر رکھے گئے، انگاروں پہ لٹایا گیا، ہاتھوں میں میخیں، گردن میں رسہ ڈال کے گھسیٹا گیا. کہنے لگا امیہ جان تیرے حوالے ہے، ایمان محمد کے حوالے. ایمان لاؤ ایمان. ایک صحابی ہے خبیب، اس کو انگارے پہ لٹایا گیا. کہنے لگا چربی پگھل جا، گوشت جل جا، خلیہ بدل جا، دل محمد کے ساتھ مل جا. کہنے لگا یہ چربی سے انگارے کی آگ بجھ سکتی ہے، عشق محمد کی آگ نہیں بجھ سکتی. یہ ایمان ہے. اور سے کو یہ ہم صبح کو کہتے ہیں قرآن 30 سپارے، شام کو 40 سپارے. صبح کو کہتے ہیں صحابہ ٹھیک ہے، شام کو کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہم ہیں.
صبح کو کہتے ہیں محمد آخری نبی ہے، شام کو کہتے ہیں کہ ادھر بھی نبی ہے، جس کی ایک آنکھ ون بینڈ، یہ نبی ہے۔ جو بے وقوف وہ کہتا ہے وہ مسیح ہوں۔ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، بے وقوف تیری آنکھ بھی ٹھیک نہیں، اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکا، اور یہ عیسیٰ ہے بس پر کھیسا ہے اور کچھ اور۔ تو ایمان صحیح لاؤ، کہو ایمان، عقیدے میں رکھو کہ محمد آخری نبی ہے، کہو محمد خدا کا ربوبیت کا تخت ہے، محمد کا نبوت کا تخت ہے۔ ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ قیامت تک آ کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، دین پوری پیارے لفظوں میں گالیاں نہیں دینی مجھے آتی، میرا نبی نبی رحمت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک باپ کی بہت اولاد ہو سکتی ہے، ایک بیٹے کے دو باپ ہو سکتے ہیں؟ ایک خاوند 4 شادیاں مگر بیوی سے پوچھ کر، اور ایک بیوی کے 2 خاوند، اگر 2 نکل آئے تو عورت بیوی ہے یا کنجری ہے؟ یہ جو زور سے بولو، ڈرتے کیوں؟ اگر ایک بیٹے کے 2 باپ نکلا ہو گیا، میں بھی باپ میں بھی باپ، تو یہ بیٹا ولد الحلال ہے یا ولد الحرام ہے؟ یار بولو، ایک ملک میں 2 صدر نہیں ہوں گے، ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہوں گے۔ اب ایک امت کے، ایک نبی کی امت تو کروڑوں ہو سکتی ہے، اب ایک امت کے 2 نبی نہیں ہوں گے۔ اگر دوسرا نکل آئے تو دجال ہے، امت پائمال ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب قیامت تک نبی بھی ایک رہے گا، امت بھی ایک رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آ کر مجھے مبارک دو۔ حضور فرماتے ہیں حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں ہوں، تم امت میں سے میرے حصے، میں تمہارا ہوں تم میرے۔ میں آپ ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، مرنے کے بعد کلمہ مدنی کا کام آئے گا یا کوئی اور آئے گا؟ اگر کوئی لا الہ احمد رسول اللہ پڑھے خاتمہ بالخیر ہے؟ بھائی زور سے بولو۔ پھر آگے چلیے، قبر میں پوچھا جائے گا من ربوں کا ومن نبیوں کا وما دینوں کا، اس سے پوچھا جائے گا نبی کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے غلام قادیانی، نجات ہوگی؟ نہیں، زور سے بولو، ڈرو نہیں، کھلی بات ہے۔ وہ کہے حضور کو دے کر کے یہ نہیں وہ اور ہے میرا۔ قیامت کے دن حوض کوثر کس کا ہوگا؟ یار بولو یار، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ پکڑی امت کو کون بچائے چھڑائے گا؟ تو یہ کیا کرے گا؟ گھنٹیاں بجائے گا؟ اس کا کیا کام ہوگا؟ نہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہیں بڑی کھلی بات ہے۔ یہ شفاعت تو کریں گے حضور، کہو کون؟ میں آپ سے پھر پیار سے پوچھتا ہوں، جب نبی کریم معراج کی رات گئے 1,24,000 انبیاء نے استقبال کیا، یہ تھا؟ کھلی بات ہے، میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بھائی سمجھ رہے ہو؟ جب نبی نے سب انبیاء سے ملاقات کی، یہ تھا؟ قیامت کے دن تمام امتیں ہر نبی کے پاس آدم سے لے کر عیسیٰ تک جائیں گی کہ خدا روٹھے کو منا دے، یہ ہوگا؟ نہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا نام ہے کہیں؟ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت بخشے۔ میں حیران ہوں، 2 رسالے دیکھ کر حضور کو چھوڑ بیٹھتے مولانا۔ یہاں تو موسیٰ کہہ رہا ہے مولا محمد کا غلام بنا دے، یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جس کو نبوت مل چکی ہے، وہ بھی اپنا چار چھوڑ دے گا، کہے گا جب میں محمد کے دور میں آیا ہوں، اب کلمہ محمد پر پڑھوں گا، قرآن محمد کا، میں اپنی نبوت کو چھوڑ کر محمد کا امتی بننا پسند کرتا ہوں۔ سارے کو سبحان اللہ۔ آج حدیث سن لو اور ہدایت اللہ آپ کو دے۔ نبی فرماتے لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ میرے دور میں زندہ ہوتا اپنی نبوت چھوڑ کر محمد کا غلام بن جاتا۔ حضور کہتا نبی فرماتے لو انزل فیکم، میں بہت پیاری اللہ کی قسم صحیح باتیں کر رہا ہوں، لو انزل فیکم موسیٰ، نبی فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج نبوت لے کر آئے، ثم اتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر موسیٰ کا کلمہ پڑھ لو، لزللتم، گمراہ ہو کر جہنم میں جاؤ گے۔ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اب نبوت محمد کی رہے گی۔